اس یاترا میں مجھے دل کو کپا دینے والا ایک بڑا انوبھو ہوا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس یاترا میں ان کو دل کو کپا دینے والا ایک انوبھو ہوا۔ زوجیلا گھاٹی سے آگے سفر کرتے ہوئے ایک جگہ جو میرے خیال سے ماتایان کہلاتی تھی، ہم سے کہا گیا کہ امرناتھ کی گپھا یہاں سے صرف 8 میل دور ہے۔ یہ ٹھیک تھا کہ بیچ میں بری طرح ہم سے ڈھکا ہوا ایک بڑا پہاڑ پڑتا تھا جسے پار کرنا تھا، لیکن اس سے کیا، 8 میل ہوتے ہی کیا ہے۔ جوش خوب تھا اور تجربے ندارد۔ جوش خوب تھا لیکن جو ان کا انوبھو تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم نے اپنے ڈیرے تمبو جو 11,500 فٹ کی اونچائی پر تھے چھوڑ دیے اور ایک چھوٹے سے دل کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ راستہ دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں ایک گڑھیا تھا۔ ہم لوگوں نے رسیوں کے سہارے کئی برفیلی ندیوں کو پار کیا۔ رسی کے سہارے انہوں نے ان ندیوں کو پار کیا۔ ہماری مشکلیں بڑھتی گئیں تاہم سانس لینے میں بھی کٹھنائی معلوم ہونے لگی۔ ہمارے کچھ سامان اٹھانے والوں کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جو ان کا سامان لے کر جا رہے تھے ان کے منہ سے بھی خون نکلنے لگا، حالانکہ ان پر بہت بوجھ نہیں تھا۔ ادھر برف پڑنے لگی اور برفیلی ندیاں بھیانک روپ سے رپٹیلی ہو گئیں۔ اب جو برفیلی ندیاں تھیں وہ بھیانک روپ سے پھسلنے والی ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ بری طرح تھک گئے۔ ایک ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی ہم یہ مورختاپن کرتے ہی چلے گئے۔ ہم نے اپنا خیمہ صبح 4 بجے چھوڑا تھا اور 12 گھنٹے تک لگاتار چڑھتے رہنے کے بعد ہمیں ایک سویشال ہم سروور دیکھنے کا پرسکار ملا۔ یہ درشیہ بہت ہی سندر تھا۔ اس کے چاروں اور برف سے ڈھکی ہوئی پروت چوٹیاں تھیں، مانو دیوتاؤں کا مکٹ اتھوا اردھ چندر ہو۔ پرنتو تازی برف اور کہرے نے شیغر ہی اس درشیہ کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ پتہ نہیں کہ ہم کتنی اونچائی پر تھے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم لوگ کوئی 15-16 ہزار فٹ کی اونچائی پر ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم امرناتھ کی گپھا سے بہت اونچے تھے۔ اب ہمیں اس ہم سروور کو، جو سمبھوتः آدھا میل لمبا ہوگا، پار کر کے دوسری طرف نیچے گپھا کو جانا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ چڑھائی ختم ہونے سے ہماری مشکلیں بھی ختم ہوں گی، اس لیے بہت تھکے ہونے پر بھی ہم لوگوں نے ہنستے ہوئے یاترا کی یہ منزل بھی طے کرنی شروع کر